سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے کیا ہے 78 میں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین میرا دوست ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے جو دنیا کا رب ہے. اور وہ کون ہے؟ اب وہ اللہ کی پہچان دیکھیں کتنی پیاری دے رہے ہیں. جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے پالا اور پوسا اور مجھے ہدایت دی، یعنی کہ جس نے مجھے سارا کچھ بتایا. بتوں نے نہ پیدا کیا ہے، نہ انہوں نے آپ کو ہدایت دی ہے، نہ ان کا آپ سے کوئی ایسا لینا دینا کہ وہ آپ کے کوئی پہلے انہوں نے جیسے کہا نا تمہارا نفع نہیں کر سکتے، تو وہ ایک طریقے سے چل رہے ہیں نا کہ وہ نہ نفع کر سکتے ہیں. تو یہی انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے فائدہ نقصان دینا ہے اور اسی نے مجھے رستہ دکھانا ہے، یعنی کہ ہدایت دینی ہے، رستہ دکھانا ہے. دیکھیں جو پہلے انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ میرا اینیمی ہے، تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے اینیمی سے کیا کرتے ہیں؟ اینیمی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس کو؟ آپ فار اوے ہو جاتے ہیں نا اس سے کہ جان چھڑائیں اس سے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا میرا رب وہ ہے مشرق و مغرب کا. لیکن اب وہ اپنے پہ اوپر کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں نا تو آپ پہلے خود عمل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کیا تھا کہ پہلے خود کنونس تھے نا، پھر دوسرے کو آپ کنونس کرنا آسان ہوتا ہے. اب میں خود سمجھوں گی نہیں، آپ کو کیسے سمجھاؤں گی؟ یہی والا مسئلہ ہے. جب آپ خود کنونس ہوتے ہیں تو انہوں نے خلقنی کہا ہے نا کہ مجھے پیدا کیا، اپنا بتا رہے ہیں. تو وہ بھی کہ تم بھی انسان ہو تو تمہیں بھی پیدا کیا اور گائیڈ کیا، یعنی کہ دین اور دنیا کا گائیڈ کرتا ہے. آپ کو دین اور دنیا میں جو گائیڈ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے نا، اسپرچولی بھی ہر طرح سے. اور اسپیشلی جب آپ بندہ انسان پیدا ہی ہوتا ہے، کھانا پینا چلنا ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آگے کیا ہے؟ اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی نیڈ کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھلاتا پلاتا بھی اللہ ہے. اب یہ سوچیں کہیں سے آج کل تو جیسے یہاں پاکستان کے عام بھی آ رہے ہیں، کہیں سے ملتان سے کہیں ہوتے ہیں، کہیں سے درختوں سے اترتے ہیں، کوئی کہیں دکانوں پہ جاتے ہوں گے، پھر کہیں سے باکس آؤٹ ہوتے ہوں گے، پھر کہیں جاتے ہوں گے، پھر یہاں آتے ہوں گے، پھر وہ کتنے باکسز لے کے آتے ہیں. پھر ایک باکس ان میں سے آپ کا ہوتا ہے، اس باکس میں سے کوئی ایک خاص آم ہے جو آپ ہے، یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہر دانے پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے آ کے فیڈ کراتا ہے. بالکل پانی کا بھی ایسا ہے، کہیں بارش کے قطرے ہوتے ہیں، کہاں پانی جمع ہوتا ہے، کہاں سے پانی آتا ہے آپ کے گھر میں، اور وہ خاص مخصوص پانی ہوتا ہے جو آپ خود پیتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی کرشمہ ہے کہ وہ سب کو آپ کو کہیں سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سب کرنے والا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس کا بیسک سورس سوچو کہ یہ کیسے سارا پروسیس اللہ کا چل رہا ہے. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی کہ جب انہوں نے اپنے طرف یہ کیا، کیونکہ جو کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے نا وہ آپ اپنی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کو بیماری بھی آئی ہے، ضروری نہیں کچھ ہوتا ہے کہ کئیوں کے گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، مطلب یہ سب اللہ کا ایک وہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کئیوں نے جیسے کئی خیال نہیں کرتے اپنا، وہ تو آپ کی اپنی ہی ریزن ہوتی ہے اس میں. تو بیسیکلی اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرید تو یعنی کہ میں بیمار ہوتا ہوں، باقی سارا نی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں شفا ڈاکٹر نہیں دے سکتا آپ کو. جب بیمار ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں میرے ابو کو برین ہیمریج ہوا نا، تو میرے بھائی نے کوئی سرجن، کیا پاکستان میں اس طرح رواج ہے کہ آپ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ شاید ان کو پیسے دے دینا، وہ سرجن آپ کے گھر بھی آ جاتے ہیں، جہاں مرضی بلا لیں ان کو. تو کتنے اس نے سرجن اکٹھے کر لیے، لیکن انہوں نے نہیں بچنا تھا نا، تو وہ نہیں بچے. مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وہ نہیں دینی، نہیں تو آپ موت کے منہ سے نکل آتے ہیں. ٹرکی میں بھی جو اسٹورم آیا تھا تو ایک بچہ بس بچ گیا تھا پوری فیملی میں سے، چھوٹا سا بچہ تھا. سوچے ان میں وہ اسٹیمنا ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو وہ بچ گیا تھا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ڈاکٹروں میں باہر کے ملکوں میں امریکہ میں جائیں گے ادھر، تو کیا یہاں لوگ نہیں مرتے؟ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا دینی ہوتی ہے شفا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے منہ سے نکال آتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کئی دوا ایسی ہوتی ہے، سوچیں میرے ابو ہارٹ کے پیشنٹ تھے تو اینجیوسیڈ ایک دوائی تھی، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پاکستان میں. تو وہ جب بھی ان کو ہارٹ کا پین ہوتا نا تو وہ اپنی زبان کے نیچے رکھتے تھے، ٹھیک ہوتے تھے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا کہ وہ پوائزن ہے، یعنی کہ اگر میں کھا لیتی نا تو پوائزن ہے. بعض اللہ تعالیٰ نے زہریں بھی اس طرح کی پوائزن بنائی جو ان کے لیے شفا تھی لیکن میرے لیے پوائزن تھی، عام بندہ نہیں کھا سکتا تھا اس کو. تو یہ چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو شفا دیتا ہے. کسی ایسی چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ شفا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ حضرت ابراہیم کا میسج آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکوینس میں چل رہے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، کیور کیا، کھلاتا پلاتا ہے، کیور کرتا ہے، بیماری سے ہر چیز ان کو سمجھا رہے ہیں جو ایک بندے کی زندگی کا
پورا, کیونکہ انسان کا ایک معنی تو ہے نا کہ وہ نسیان سے, ایک جو بہت سے اسکالر اس پہ آتے ہیں کہ وہ ان کی نا جیسے ایموشنل ہے انسان, ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی, تو ایموشن جس چیز سے اٹیچڈ ہیں, آپ بھوک لگے گی آپ کو پریشانی ہوگی, آپ بیمار ہوں گے آپ کو پریشانی ہوگی, اس چیز کا حل وہ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے کرتا ہے, وہ میرا رب کرتا ہے, اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے جائیں گے. اب وہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی ہے کہ تم نے ڈے آف ججمنٹ سمجھا رہے ہیں, پہلے توحید سمجھا دی اور اب ڈے آف ججمنٹ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ بخش دے گا. اب گناہ کا یہ, کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ جیسے خطا انہوں نے لفظ اس لیے یوز کی کہ جب وہ بتوں کے وہ جا رہے تھے, ہم نے یہ قرآن میں پڑھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا ہم, اور پھر کہا یہ جیسے کوئی جھوٹ تھا یا یہ, حالانکہ وہ ایک پلان کے تحت چل رہے تھے, اور یا انہوں نے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے میں نہیں جاتا, وہ صحیح نہیں تھا. یا پھر ایک دفعہ وہ نمرود جو بادشاہ تھا جس کے پاس حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو اس بندے نے پوچھا, وہ ان کو مار دیتا اگر اسے پتہ چلتا کہ یہ ان کے ہسبینڈ ہیں, تو اس بندے نے پوچھا کہ اس بادشاہ کو بی بی سارہ پسند آ گئی تھی نا, تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو وہ شاید انہوں نے اس سینس میں کیا. اور دوسری ایک یہ بھی سینس ہے کہ آپ کبھی بھی اتنے اوور وہ نہ ہو جائیں کہ مطلب آپ کی کوئی خطا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مہربانی سے ہی ہر کوئی بخشا جائے گا. ایک اور چیز بھی ہے, اور جو پروفٹس ہوتے ہیں ان کی اس طرح خطائیں نہیں ہوتی کہ سن ہوتی, ان کی نیکیاں بھی نا اگر ایک لیول پہ نہیں ہوتی نا, تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری نیکی جو ہے نا وہ کم ہے, تو وہ اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی فکر لگ جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ والے معاملے تھے جس کی وجہ سے شاید انہوں نے کہا کہ انہیں پریشانی, کیونکہ حدیث کیا ہے کہ مومن کو اپنے گناہ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ پہاڑ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, اتنے گناہ ہیں. حالانکہ مومن کے کتنے گناہ ہوں گے آپ کو سوچیں, اور منافق جو ہے اس کو گناہ کیسے لگتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی, جیسے کہ ہم لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے, بس ہوگا بخشے جائیں گے, اللہ مہربان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ہر چیز کو ویسے روٹین میں کرتے رہتے ہیں. تو وہ اسی لیے ہم چینج نہیں ہو پاتے, اور مومن اسی لیے چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمیں بہت بڑی ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی اس وقت تک حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ اللہ کا میسج بھی دے رہے ہیں, توحید کا میسج بھی دے رہے ہیں, تو اور سارا, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ بھی آئے گا, یعنی کہ جو بھی غلطیاں کر رہے ہو نا وہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں, اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے, ورنہ کہ تم پھنس جاؤ گے. بیسیکلی یہ ساری چیز بھی حضرت ابراہیم نے توحید, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ توحید کا میسج کیا ہے, اور سارا توحید کا میسج بتایا. اور دوسری بات ہے کہ یہ شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوائی نہ کریں, آپ دوائی بھی کریں, کیونکہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجامہ کرایا تھا, وہ بھی شہد کو کبھی دوائی کے طور پہ یوز کر لیتے تھے. ایک بی بی کا میں پڑھی تھی, تو میرے خیال کوئی زخم تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس میں مہندی لگائیں, مہندی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا جو اس وقت تو ظاہر اس طرح دوائیاں نہیں تھی, تو وہ نیچرلی لوگوں کا علاج ہوتا تھا. تو بیسیکلی اس لیے یہ کہ شفا جو ہے نا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور استغفار کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پروفٹس کا کیا گناہ ہوتا ہے, 100 دفعہ ہے کئی حدیثوں میں, کئی ہیں 70 دفعہ استغفار پڑھتے تھے دن میں. تو بیسیکلی وہ پھر بھی اللہ سے استغفار کرنی ہے, کیونکہ بخشش جو ہے وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی ہونی ہے. تو بیسیکلی یہ عاجزی جو ہے نا یہ پیغمبروں کا ایک طریقہ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہی حضرت ابراہیم نے یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دے گا. اور ڈے آف ججمنٹ میں ہمیں پتہ ہے جب لوگ پریشانی حال میں ہوں گے اور جائیں گے اور پوچھیں گے حضرت ابراہیم کے ساتھ کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جلدی کر دے, تو وہ کہیں گے نہیں میری اس وجہ سے مجھے نہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو میں تو نہیں کہہ سکتا. تو شاید وہ یہ خطا تھی یا شاید یہ تھی, اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ نہ اپنے نیکی بھی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک بات ہے نا, ہم جیسے عام آدمیوں کے سوچیں, تو نبیوں کا معاملہ اس لیے ہم اتنے اوپر نہیں جاتے, ان کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن ہمارا عام تو ہمیں نیکی بھی ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں, تو اس لیے ہمیں تو ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے. اب آگے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما. دیکھیں یہ حکم ہے نا, تو یہ یہ ان کی خاص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم اور فہم, یعنی وزڈم وہ ہوتا ہے جو آپ کو قوت فیصلہ دے. آپ کا فیصلہ آپ صحیح رائٹ ٹائم پہ نہ کر سکیں تو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو پھر اتنے نیک تھے, اور حضرت ابراہیم کتنے نیک آدمی تھے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور نیکوکاروں میں شامل کر دے, یعنی کہ ان کو بھی نیک صحبت کی ضرورت تھی. حالانکہ تھی, آپ خود سوچیں, لیکن ہمیں نہیں ضرورت. وہ یہی بات ہے نا کہ کمپنی بندے کو کتنا خراب کرتی ہے. وہ بھی یہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہونے لگی تھی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے تھے, اللہم رفیق الاعلیٰ, یعنی کہ یا اللہ مجھے میرے اچھے دوست میں شامل. رفیق الاعلیٰ اللہ تعالیٰ تھے نا,
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرے تھے. اور زمین میں ان کے کون دوست تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت عمر. تو حضرت ایک دفعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا نا، تو جب انہوں نے ٹیٹی کی خلاف ورزی کر دی تھی مکہ والوں نے، تو ابو سفیان نا مدینہ آیا کہ آ کے کچھ وہ کرے، معاملہ سیٹ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر جنگ کا اعلان کر دیا تھا کہ پھر اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا، کیونکہ انہوں نے ٹیٹی کا وہ کر دیا تھا. تو جب وہ آیا نا، تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا کہ اب میں کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیصلہ بدوں. اور مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا ہی نہیں سکتے تھے نا، تو صحابی تھے حضرت ابو بکر چپ ہو گئے. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر تھوڑا اسمائل کرنے لگے، کیونکہ حضرت عمر کو یہ تھا کہ تم نے اتنا مسلمانوں کے ساتھ کیا، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں کیسے بچاؤں، مجھے تو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گا تمہیں مار ہی دوں گا. تو پھر وہ حضرت علی کے پاس گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں حضرت ابو بکر سے چلو چپ ہو گئے، اور حضرت علی تو جو ہیں وہ تو حضرت عمر تو ہنسنے لگے میرے پہ. تو حضرت علی کو جب اس نے یہ بات کی کہ میری کیسے بچت ہوگی، تو حضرت علی پہلے تو چپ ہو گئے، پھر اس نے کہا نہیں بتاؤ کیسے بچت ہوگی. انہوں نے کہا کہ تم مسجد میں جا کے اعلان کر دو، مطلب تھوڑا سا مسجد میں جا کے بتاؤ کہ مطلب معافی مانگو یا مسجد میں جا کے اعلان کرو. تو اس نے کہا اس لیے لوگ میری بات سنیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کرو. تو حضرت علی نے کہا لوگ سنیں گے تو نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا. لیکن اس نے پھر بھی وہ گیا مسجد میں اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر کسی کو اوپن مائنڈیڈ سے اندر کرتے تھے، ایسا نہیں تھا یہ کافر ہے یہ منافق ہے یہ نہیں جا سکتا، ہر کسی کی بات سنتے تھے. تو اس نے سارا یہ اعلان کیا. لیکن مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا؟ حالانکہ یہ آیا ہوا تھا اس کو سیٹ کرنے معاملے کو، کہ اس وقت مسلمان بہت زور پہ تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مشورہ کن سے کیا؟ حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے. کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ صالحین تھے نا، سنسیئر ساتھی تھے ان کے. تو مشورہ تو آپ انہی سے کرتے ہیں نا جو سنسیئر ساتھی ہوتے ہیں، آپ مشورہ ان سے نہیں کرتے. اور ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہاں ایک ایسے لوگوں کے ساتھ پھرتے رہیں جو بالکل دین سے بہرور ہیں اور وہاں جا کے صالحین مانگیں. آپ یہاں صحیح لوگوں میں جائیں گے تو صحیح کمپنی میں ہوں گے تو آپ صحیح ہی ہوں گے، ورنہ آپ یہاں ایسے لوگوں میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے غلطیاں بہت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیغمبروں کی دعائیں اس لیے کی ہیں کہ ہمیں سکھائے کہ اگر آپ یہاں غلط لوگوں میں ہیں تو پھر وہاں بھی آپ کا کیا معاملہ بنے گا. آپ خود سوچیں، آپ پھر بہت سی غلطیاں کریں گے. تو وہ غلطیوں سے بچانے کے لیے یہ اچھے لوگوں کی کمپنی مانگتے ہیں. کیونکہ آپ خود سوچیں، ایک بندہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ بھی کہیں گے چلو پھر یہ ڈیلے کر رہا تو میں بھی ڈیلے کر لیتا ہوں. اور ایک بندہ فوراً ہی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، آپ خود سوچیں اس کی کمپنی کا کیسے ہوگا. آپ کہیں گے یار یہ جیسے ہی آتی ہے ویسے ہی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو میں بھی ویسے ہی کر لوں. پھر اچھی کمپنی کا یہ اثر ہوتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ اچھی کمپنی کا یہی اثر ہوتا ہے کہ آپ جیسے دوسرے کر رہے ہوتے ہیں آپ ویسے کرنے لگ جاتے ہیں. اور بچوں پہ بھی ہم ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جن کے بچے بہر رور ہیں. آپ کبھی ان کے پیرنٹس دیکھیں گے نا. جنید جمشید ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ ایک عورت میرے پاس ایک اپنی بیٹی لے آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس کو صحیح کریں، یہ یوں بدتمیز ہے وہ بدتمیز ہے. انگلینڈ کی کوئی بات بتا رہے تھے. اور جب میں نے اس عورت کے اپنے کپڑے دیکھے تو میں حیران ہی رہ گیا. پھر اب میں اس کو کیا کہتا کہ تم نے خود ہی اپنا خیال نہیں رکھا، دین کو اپنے اندر ہی نہیں ڈالا. تو میں بچی کو کیا کہوں کہ حدیث یہ ہے اور قرآن یہ ہے؟ تبھی تو بچے رکتے ہیں نا. آپ اللہ کا ہی وہ ڈر دلاتے ہیں نا، اور آخرت کا ہی ڈر دلاتے ہیں. تو وہی والا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے تو پھر بچے بھی ٹھیک رکھیں گے، اور ہم ہی ان کی کمپنی ہیں. تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، اور نیکوکاروں میں شامل کر دے. تو یہ پروفٹ بھی دعا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست دے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ دیں. ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آخرت میں آپ کو کہیں کا نہ رکھے. اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر دے. اب یہ جو ہے نا کہ پچھلے لوگوں میں، یعنی کہ جو لوگ، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آئیں، آگے آئیں، بعد میں آئیں، ان میں میرا ذکر کرے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا اتنی قبول کی تھی. ایک تو ویسے بھی نیک آدمی تھے اور اللہ کے کعبہ بھی بنا گئے تھے. تو کب تک کعبہ رہے گا؟ سب کو پتہ ہے کہ کعبہ کس نے بنایا ہے. ایک یہ بات بھی ہے. دوسری بات یہ کہ درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. دیکھیں پروفٹوں کی دعا دیکھیں، ان کو یہ کہ آخر تک میرا ذکر اچھے لوگوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں منہ پہ، اب مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے، اب آپ کو نہیں اچھا لگ رہا. اب ضروری نہیں کہ جو چیز اس کی مجھے اچھی لگی آپ کو بھی اچھی لگے. تو ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. یہ سارے آپ کسی بھی ریلیجن میں جائیں گے نا، حضرت ابراہیم کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، دیکھیں انہوں نے یہ مانگی، دنیا نہیں مانگی. دنیا اس طرح نہیں مانگی کیونکہ جس کی آخرت ہوتی ہے نا دنیا اس کو مل ہی جاتی ہے. ایک حدیث پاک ہے کعب ابن مالک سے ہے کہ جیسے دو ہنگری ولف جو ہے نا وہ فلاک کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں نا، ڈسٹرکشن پیدا کر دیتے ہیں، ویسے ہی جو چیز دین کو خراب کرتی ہے وہ ایک تو ویلتھ ہے، اور دوسرے ایک بندے کی خواہش کہ میں فیمس ہو جاؤں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے لائک کریں. تو وہ چیز ہے. تو وہ یہ والی چیز نا آپ کو خراب کرتی ہے. جب اپنی بات چھوڑیں گے نا، اگر کوئی ویسے کسی کی تعریف کرے، جیسے کہ اسکالر ہیں، اب ہم جہاں بیٹھے اسے پتہ بھی نہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، ہوتے بھی تو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ان کی کام ایسے ہیں نا، تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں بیٹھے ان کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس لوگ میری تعریف کریں اس طرح سے ہیں، تو پھر وہ آپ کے دین کو خراب کر دیتی ہے نا، پھر وہ آپ کی نیکی بھی نہیں رہتی. تو بیسیکلی حضرت
ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میری لیگیسی، یعنی کہ ان کو اپنی لیگیسی کی بھی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لیگیسی بھی سیو کی. تو یہ والی مسئلہ ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی دعائیں بھی دیکھیں کیسی ہیں. اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر. اب نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کیا مطلب ہے کہ جیسے بہشت ایک ایسی چیز ہے جو جس کے وارث، ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں جیسے حضرت آدم پہلے جنت میں تھے، پھر وہ جنت ان کی تھی، پھر واپس آ گئے، تو یہ ان کے وارثوں میں جتنی بھی قوم ہے وہ پھر وراثت ہی بنتی ہے، تو ان کے وارثوں میں کر. دوسری بات یہ کہ جنت جو ہے نا آپ کو ایسے نہیں مل جانی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملنی ہے. تو یہ ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں داخل کر دے، کیونکہ مین گول، اب لوگ کئی کہتے ہیں نا جنت کی دعا مانگنا نہیں ہے، دیکھیں نبیوں نے بھی مانگی ہے. تو یہ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور یہ کوئی لالچ نہیں ہے. نبیوں نے بھی یہ دعائیں کی ہیں، تو اس لیے جنت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں وہ کر دے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اتنے زیادہ، صحابی تو اتنی زیادہ اپنی آخرت کا خیال رکھتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، سب جانتے ہیں بہت امیر ہیں، میں وہ والی بات نہیں بتا رہی، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ تھے. احد کے مقام پہ نا وہ اتنے انجرڈ ہو گئے تھے، ان کو نا 30 وہ رکھے تھے. ہمیں تو ایک لگ جاتی ہے نا، کسی کو ایک ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہو گیا، لیکن ان کو نا 30 جگہ سے انجریز آئی ہوئی تھیں. اور لیگ ان کی کو نا کسی نے تلوار میں اس طرح مارا تھا، سمجھے کہ ان کا ایک پورا ہول نظر آتا تھا، ایک سمجھے ایک پیس کاٹ دیا تھا. ساری زندگی نا وہ اس کے بعد سیدھے نہیں چل سکے، وہ مطلب ایک ٹانگ ان کی خراب ہی تھی. تو جب وہ بہت دیر تک زندہ رہے، ایک بوڑھے صحابی تھے، جب حضرت عثمان کا دور تھا نا تو اس وقت مسلمان کا بہت اچھے حالات تھے، اور اس عمر میں بھی سوچے منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، سنت نہیں چھوڑتے تھے نا، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے. اور ایک دن افطار میں لوگوں نے، کیونکہ ذرا اتنے عالی مرتبہ صحابی تھے، لوگوں نے افطار میں میز بھر دی پوری کہ آپ یہ کھائیں وہ کھائیں. تو نا وہ دیکھ کے نا رونے لگے اور کیا کہنے لگے، مصعب بن عمیر میرے سے بہتر ہے. مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جو جلدی بدر کے مقام میں شہید ہو گئے تھے، یاد ہے نا، بہت امیر آدمی عورت کے بیٹے تھے، اور انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا. پھر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی ترقی بھی نہیں دیکھی، تو مجھ سے بہتر تھا کہ وہ جو ہے نا پہلے چلے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، تو ان کا حساب نہیں ہوگا. حمزہ مجھ سے بہتر تھے. اور پھر وہ رونے لگے اور کہنے لگے چیزیں اٹھاؤ مجھے نہیں کھانی. سوچیں وہ اتنا اپنا ایمان کا خیال کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بلیسنگ ہم دنیا میں زیادہ یوز کر جائیں اور یہ آخرت میں ہمیں پھر ان کا حصہ نہ ملے، ہم وارث نہ بن سکے جنت کے. تو وہ لوگ محنت کرتے تھے. تو ہر چیز نا آپ کو محنت سے ہی ملتی ہے. آگے چلیں، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں ہیں. تو ادھر جو وہ کہہ رہے ہیں نا میرے باپ کو معاف کر دے. اب ان کے باپ کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ جب جانے لگے تھے حضرت ابراہیم تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی دعا کروں گا، اور اس وقت تک یہ آیتیں نہیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. آپ کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں جب تک وہ دنیا میں، لیکن کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، سیدھی راہ پہ کر دے، لیکن جب وہ مر گئے ہیں نا تو پھر آپ ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. تو یہی وہ کر رہے ہیں کہ سوچیں حضرت ابراہیم کا آپ کریکٹر دیکھیں نا، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی کہ اتنا زیادہ ظلم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر رہا ہو. بھلے آپ کا باپ ہے، اور آپ کا باپ ہے تو اور ہی زیادہ مسئلہ ہے. باپ نہ ہونا تو پھر بھی بندہ کہتا ہے لوگ ہیں. جب اپنے بہن بھائی اپنے باپ ہونا تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ یار اتنا بھی دکھ بندہ سہ سکتا ہے. مطلب آپ اکیلے رہ گئے نا بالکل دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے فیملیز بنائی ہیں نا، تو آپ اکیلے رہ گئے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے تو ادھر بھی وہ دعا کیا کریں، یا اللہ، ہم نے سورہ توبہ میں بھی یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی دعا کی ہے. سوری سورہ توبہ میں نہیں، سورہ ابراہیم میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ تو مجھے ان کو بخش دے اور گناہوں کہ وہ گمراہوں میں سے تھے، کیونکہ مسلمان نہیں تھے نا، بتوں کا کرتے تھے. اور جس سے لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کریں. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ پہ یہ معاملہ آ جائے. اور ہمیں پتہ ہی ہے یہ کہانی حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر کی ملاقات ہوگی جب اپنے باپ سے، تو وہ بالکل اس کا مٹی میں فیس ہوگا اور سارا دیکھیں گے، منہ جو ہے نا مٹی سے آلود ہوگا. تو وہ دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے میں آپ کو کہتا نہیں تھا کہ آپ میری بات سن لیں. تو وہ کہیں گے کہ اب میں مانتا ہوں، میں آئندہ نہیں اس پہ جاؤں گا نا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس پہ تو جنت حرام ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے رسوا نہ کرنا. یہ تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر آپ اپنے پیر کے نیچے دیکھیں، تو پھر نیچے وہ ہائینا، شاید انہوں نے ایک جانور کہا ہے جو بالکل کتے کی سی شکل کا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈرٹی ہوتا ہے. تو اور ان کو پھر اس ٹانگوں سے اٹھا کے وہ کر دیا جائے گا. پہلے تو اس میں یہ جہنم میں ڈال دیجیے گا. پہلے تو اس میں یہ جا رہا ہے آپ کتنے بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کا طریقہ نہیں بدلتا. ایک جو طریقہ ہے نا، جو بندہ بھی شرک پہ ہے اس کا معاملہ نہیں چلنے والا. تو بیسک پہلی چیز ایمان ہے. اور اگر آپ بے شک نبی ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والد ہیں. تو اگر ایمان پہ نہیں ہے اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ پھر خراب ہے. تو یہی والا معاملہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان کی شکل اس طرح سے نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنی بچت کر دی تھی کہ ان کی شکل اس طرح کر دی تھی تاکہ وہ اس طرح پہچانے نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ بہتری کر دی تھی.
اور آگے 88 میں کیا ہے, جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے, یہی وہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں نا کہ مال اور بیٹے, یعنی کہ آپ کا مال اور بیٹے تبھی آپ کے فائدے پہ ہیں اگر آپ دین کے اوپر ہیں. اگر آپ دین کے مطلب وہ اگر آپ کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تبھی فائدہ ہے. آپ بے دین مر گئے ہیں نا اور پیچھے اولاد بھلے صدقے کا پورے پہاڑ پوری دنیا ہی صدقے میں دے دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے, اور اگر آپ دین پہ ہیں اور وہ تو چلیں پھر آپ اپنا حساب کر گئے ہیں اور پیچھے اولاد کیا کرتی ہے وہ تو چلیں الگ ہے. اور 89 میں کیا ہے, ہاں اور جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آئے گا. تو جو بیسیکلی اس میں جو چیز ہے نا وہ بقلب سلیم ہے. بقلب سلیم کیا چیز ہے, پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ سلیم کیا چیز ہے. قلب سلیم یہ چیز ہے کہ ایک ایسا دل جو کہ بالکل امبیلنس نہ ہو, سیف ہو, ساؤنڈ ہو, فالٹ فری ہو, کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو, کوئی اس میں شرک نہ ہو, کوئی ہپوکریسی نہ ہو, کوئی النس نہ ہو, اور کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اور ایک طرف سلیم کا مطلب آپ کبھی گوگل کریں گے تو یہ بھی نکلے گا کہ جیسے آپ کسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ سانپ کے ڈسے ہوئے. جو سانپ کے ڈسا ہوا بندہ ہوتا ہے نا اور اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو قلب سلیم جب آپ لگائیں گے نا وہ ہوتی ہے. اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اللہ کے خوف سے تڑپ رہا ہو, کانسٹینٹلی اس کو اللہ کا خوف ہو, اس کو کانسٹینٹلی اس چیز کا فیئر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے گناہ نہیں کرنے. تو بیسیکلی اس چیز کو آپ قلب سلیم کہتے ہیں. تو جو بندہ بھی قلب سلیم, ایک چیز یہ ہے اس میں, کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جب دل صاف ہوگا اور تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ پکے ہوں گے تو آئیں گے. کچھ اسکالر کیا کہتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کے پاس آپ کی دولت اور بچے تبھی کام آئیں گے. وہی میں جیسے کہہ رہی تھی نا, صدقہ تبھی کام آئے گا آپ کا جب آپ دین پہ ہوں گے. اگر آپ قلب سلیم پہ نہیں ہے نا, قلب سلیم ایک دین پہ ہونا ہے, اور اگر آپ دین پہ نہیں ہے تو پھر آپ کے بچے بھلے پوری دنیا وہ صدقے میں کر دیں گے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو آپ کے دل کو وہ کرتی ہے. کچھ اسکالرس کا خیال ہے جیسے مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں قلب سلیم ایسے کرتے ہیں جو کبھی شرک نہیں کرتا دل, اس کو قلب سلیم کرتے ہیں. کچھ کا خیال ہے جو ہپوکریسی والا سکھ ہارٹ ہے وہ نہیں ہوتا, اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. کیونکہ مکہ کے ٹائم کیا معاملہ تھا کہ شرک پہ نہیں تھے, شرک دیکھا تھا نا صحابیوں نے بہت قریب سے, تو وہ شرک کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے تو ادھر نفاق تھا, ادھر اس طرح کا تھا. تو اس وقت یہ بیسیکلی جو گیپ بٹوین آپ کے اور اللہ کے فل کرنا ہے نا, اس کو قلب سلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ دنیا سے کوئی بندہ جاتا ہے نا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, پیچھے تین چیزیں رہ جاتی ہیں, صدقہ, نالج اور اچھے بچے جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں. اگر آپ ایمان پہ نہیں ہے نا تو یہ تینوں چیزیں آپ کو فائدہ نہیں کریں گے, دیں گے. اور حضرت انس مالک سے یہ حدیث کی مروی ہے کہ جو جنت کی میجورٹی لوگ ہوں گے نا وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے اوے ہیں. تو میجورٹی وہ لوگ ہوں گے, تو سوچے ان کا قلب سلیم ہوگا نا. ہمارا کیا معاملہ ہے, اللہ کی ڈس اوبیڈینس کا تو کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو اللہ رحمان ہے رحیم ہے, اسی وقت ہی معاف کر دے گا. ہم ڈس اوبیڈینس کو اس طرح لیتے نہیں ہیں. تو بیسیکلی قلب سلیم کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, دیکھیں ایک حدیث پاک ہے کہ آپ 3 موقع پہ اپنا دل کو چیک کریں کہ آپ کا دل صحیح ہے کہ نہیں. پہلا تو یہ کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں, دوسرا یہ جب آپ ذکر کی محفل میں بیٹھیں آپ کا دل لگتا ہے کہ نہیں, کہ آپ کو لگتا ہے بور ہے یار کب آپ جائیں یہاں پہ, اور یہ تیسرا یہ کہ قرآن پڑھنے میں آپ کو اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابن آدم کا دل شدت سے ایسی حالتیں بدلتے ہیں جیسے ہنڈیا کا ابال بدلتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی ہم درس دے رہے ہیں, قرآن پڑھے میں اچھی ہوں, وہاں جائیں گے کچھ اور حالت ہوگی. جیسے صحابی کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ سے اٹھ کے جاتے تو ہماری دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی وہی والا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے دل کو چیک کرتے رہیں, کیونکہ یہ نہیں ضروری نہیں کہ آج آپ ایمان پہ اور کل پتہ نہیں آپ سے کیا غلطیاں ہو جائیں. تو یہ والی بات ہے. اور حدیث پاک ہے ایک پر کی طرح ہے دل, ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی ہے. تو مطلب دل کی حالت بدلتی رہتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا دل اب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. بس آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا, آپ نے قلب سلیم پہ رہنا ہے, بدعات سے, ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں شامل نہیں کی. تو اور قلب سلیم کا اپوزٹ کیا دل ہوتا ہے, اپوزٹ وہ دل ہوتا ہے جس میں ڈیزیز ہارٹ ہوتا ہے, جس میں مرض ہوتا ہے جس دل میں. اور ان میں کیا چیزیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک شبہات ہوتی ہیں اور ایک شہوات ہوتی ہے. شبہات کیا ہوتی ہے, شبہات وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈاؤٹس پڑے ہوئے, کوئی آپ کو کوئی میسج بتا رہا ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آپ اس شک میں پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو مریض بنا دیتی ہے دل کو, مطلب آپ میسج بھی صحیح سے ٹیک نہیں کر پاتے, ڈاؤٹ میں پڑے رہتے ہیں. شہوات کیا ہوتی ہے, دنیا کی ڈیزائرز, بچوں کی ڈیزائر, دولت کی ڈیزائر, آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں, ہر حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو وہ والی چیز ہوتی ہے نا وہ, اور ان چیزوں کو سے یہ مریض والا دل ہے. اگر آپ کے دلوں میں یہ 2 چیزیں ہیں نا تو سمجھے آپ کا دل صحیح نہیں ہے, قلب سلیم پہ نہیں ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے, اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس کو ٹھیک شہوات کو کیسے کیور کرتے ہیں, شبہات کو, ڈاؤٹس جو ہیں ان کو کیسے کیور کرتے ہیں. جب آپ دین کو سمجھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے تو آپ ڈاؤٹ صحیح کریں گے نا. ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں اور اس کو کیا وجہ ہے, کیوں ایسے ہے, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمیں کہا کرنے کو. تو وہ شبہات کو دور قرآن کرتا ہے. اور شہوات کو کون کیور کرتا ہے,
اور دوسری چیز جو شہوات کو کیور کیسے کرتے ہیں, جو آپ کی ڈیزائرز ہوتی ہیں دنیا کی, بھلے آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا پھر بھی آپ کی ڈیزائر ہے, تو اس کو کیسے کیور کریں گے؟ اس کو کیور کریں گے جب آپ موت کو یاد کریں گے. جب آپ موت کو یاد کریں گے نا, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آخرت کو یاد کرنا ہے, تو پھر آپ جو ہے یہ شہوات کا کو صحیح کریں گے, تو آپ کو قلب سلیم کا پتہ چلے گا. تو بیسیکلی قلب سلیم ایک اسپرچل ہارٹ ہے جو آپ کو اسپرچولی جو ہے نا مضبوط کرتا ہے, اور آپ نفاق سے بچتے ہیں, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ دین پہ پراپر چلتے ہیں. اور ہمیں قلب سلیم پہ کیسے چلنا ہے, ہم قلب سلیم اپنے دل کو کیسے کر سکتے ہیں, ہم قلب سلیم پہ ایسے رہ سکتے ہیں اور اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو ہر کوئی دیکھے کہ وہ اس کو کس چیز کا, اس کو ہر وقت مطلب جیسے دوسرا اس کا مطلب ہے نا سانپ کا ڈسا ہوا, تو ہر وقت اس کو اللہ کے دین کی فکر رہتی ہے کہ نہیں, اس کو اللہ کا خوف رہتا ہے کہ نہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو نہیں لگتا نا کہ آپ نے غلط کیا تو سمجھے آپ اس میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کیا دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں. خواہ آپ کو خوف ہے اللہ کا کہ نہیں, اور آپ کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے کہ نہیں. تو اگر یہ چیزیں ہیں نا تو سمجھیں آپ کا دل صحیح اس راہ پہ ہے. تو جو خوف خدا پہ رہتا ہے نا دل, تو سمجھ لیں وہ دل اللہ جو ہے نا قلب سلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جو شخص خدا اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم, جو شخص, اور منافقون میں یہی مسئلہ تھا کہ وہ ڈسٹریکٹ ہوتے تھے دنیا سے, دنیا کی دولت ان میں پڑی ہوئی تھی, دنیا کی تعریفیں چاہیے تھی ان کو, دنیا کا آرام چاہیے تھا. لیکن جو ابھی میں نے حضرت عثمان بن عوف کا بتایا نا, ان کو آرام ملتا بھی تھا تو وہ اس کو اس طرح لیتے نہیں تھے, کیونکہ ان کو آخرت چاہیے تھی نا. تو یہی والا مسئلہ ہے. تو ایک حدیث پاک ہے, اس کے ساتھ میں ختم کر رہی ہوں. تو ہمیں اپنے دل کو چیک کریں کہ وہ کہاں لگتا ہے, اور ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پوزیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس کیا ہے دولت. اللہ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے پاس دولت کتنی ہے, بچے کتنے ہیں. اللہ نے کیا دیکھنا ہے, اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, کتنا دین کے اوپر ہے, اور آپ کے ایکشنز کیا, اور آپ کا عمل کتنا تھا اس کے اوپر. دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مسلمان کر کے, اور کسی کا کوئی گناہ بہت گناہ ہے تو مسلمان ہے, بھلے بہت گناہ ہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ایفرٹ کرنے ہیں. اگر آپ ایفرٹ نہیں کریں گے نا جان بوجھ کے, تو آپ پھر اس میں گناہگار ہوں گے. اور سورہ کاف میں ہم نے کیا بنایا, المال والبنون زینت الدنیا, یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, یہ سب دنیا کے لیے. تو بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو اپنا دل صاف کرنا ہے منافقتوں سے, اور غلط چیزوں سے دور رکھنا ہے, اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. کیونکہ ایک اسکالر کا یہ بھی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے سننا پہ عمل کیا ہے نا بالکل, تو سمجھیں آپ کا قلب سلیم ہے. تو یہ جی آج کی وہ ہے انشاءاللہ. تو اس سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم کر لیا. تو کوئی کویسچن ہے تو بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.